کو حضور نے منحوس کہا بتا وہ سیرے کے اندر پھول کیسے کھلا سکتی ہے، وہ بیٹی کے سہاگ کو کیسے بچا سکتی ہے، اس کی گود کے اندر عبد القادر جیلانی کہاں سے لا سکتی ہے۔ حضرت ابو علی کلندر میرے عزیزو ضلع کرنال کے اندر آپ کا مزار ہے۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ ابا ہے، حضرت بہاولک زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے۔ حضرت بہاولک نے دیکھا کہ نوجوان بڑا صلاحیتوں والا، بڑا کردار تقوی پرہیزگاری والا، آپ نے فرمایا بیٹے میری دھی سے شادی کرے گا۔ شاگرد کو استاد نے اپنی بیٹی نکاح میں دے دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاولک زکریا رحمت اللہ علیہ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ تنہائی اکیلے پھرا کرتے تھے۔ حضرت شاہ صدر الدین رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے سے کہا تیرا بھنویا رٹوا ہو گیا، بہل کا انتقال ہو گیا، دوسری بیٹی جوان ہے، اس سے رشتہ نہ کر دیں۔ کہا ابا تیری مرضی، تیری دھی ہے تو کر دے، لیکن اگر میرا مشورہ تو میں نہیں دوں گا، میں انکار کروں گا۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا ایسے اللہ والا کہتی ہے، یہ کیسا اللہ والا ہے؟ کل فجر کی نماز میں بہت سی امام صاحب نماز کی نیت مان کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یہ گرمی سے بچنے کی وجہ سے اپنے گردے کے دامن کو ہلا ہلا کے پنکھا چل رہا تھا۔ یہ کیسا اللہ والا ہے جسے خدا کے سامنے کھڑا ہونے میں گرمی سردی کا احساس ہو جائے، مجھے اللہ والا ہی نہیں کہتے، ہم نہیں رشتہ دیتے، ابا تیری مرضی۔ جب ان کے کان میں خبر پہنچی سالہ صاحب کا میرے بارے میں یہ گمان ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے پانی پر چلے گئے۔ حضرت میرے عزیزو اللہ اکبر، میرے عزیزو جب وہاں چلے گئے وہاں بھی تنہائیوں کے اندر پھرتے رہے۔ حافظ خدا بخش کرمانی رحمت اللہ علیہ، خواجہ نعمت علی کرمانی رحمت اللہ علیہ ملے کہ فخر الدین کیا بات ہے، کیوں تنہا رہتا ہے؟ کہ اللہ اکبر، یہ سارا معاملہ ہوا کہ بھائی اس جیسی بیٹی تو نہیں لا سکتا، وہ تقوی پرہیزگاری تو نہیں لا سکتا، میری بھی چھوری جوان ہے، میری بھی دھی جوان ہے، اگر تو چاہے تو رشتہ کر دو۔ کہ مجھے پیسے والی نہیں چاہیے، مجھے حسن و جمال نکھار والی نہیں چاہیے، مجھے تو تقوی پرہیزگار والی چاہیے، مجھے تو خدا کے قرآن کی تلاوت کرنے والی چاہیے۔ فرمایا حضرت خواجہ نعمت علی نے فرمایا مجھے زیادہ پتہ نہیں، پارا پڑھے یا دو پڑھے یا چار پارے پڑھے یا پانچ پارے پڑھے، لیکن میں باپ ہو کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری بچی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر قرآن کھول کے بیٹھ جاتی ہے، الحمد سے لے کر جب تک وہ ناز نہ پڑھ لے میری بیٹی ناشتے کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے۔ صبح صبح میری بیٹی روزانہ قرآن پاک کا ختم کرتی ہے۔ فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہ لگے ہاں تیر نشانے پر لگ گیا، ہاں اسی عورت سے نکاح کروں گا۔ میرے عزیزو اللہ نے کوک میں ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ عطا فرمائے۔ جب اللہ اکبر ڈلیوری ہوئی، اما ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، حضرت ابو علی کلندر دنیا میں آئے، چاہ رونے لگ گئے، دوائیوں کھلائی، میرے عزیزو ہسلی پسلی کا علاج کیے، شہد چٹائی، گھٹیاں چٹائی، لیکن فاقہ نہ ہوا۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ کرنال کی گلیوں میں نکل گئے، ایک مجذوب ملا کہ اللہ والے ذرا 2 منٹ کے لیے گھر چل، صاحب نظر لگتے ہو، جا کہ میرے بچے پہ کچھ پڑھ کے پھونک مار دے۔ 3 دن ہو گئے، روتا ہے جتنا ہنسایا میرا بچہ چپ نہ ہوا۔ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجذوب اللہ والے میرے ساتھ گئے اور جا کے کہا کہاں لا تیرا چھوڑا؟ میں اپنے بچے کو گود میں اٹھا کے لایا۔ اللہ اکبر، نہ ہاتھ پکڑا نہ نبض دیکھی، فرمایا ہاں اس کا علاج میرے پاس ہے، یہ چھوڑا میری گود میں دے دے۔ اللہ اکبر، گود میں دیا۔ حضرت ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ اپنے پاس کیا، اللہ والے نے کچھ پڑا، دائیں کان میں پھونک مار دی اور پھر دائیں کان کو اپنے قریب کیا، پھر بائیں کان میں کچھ پڑا۔ ابو علی کلندر رحمت اللہ علیہ نے ہونٹ ہلتے دیکھے، مسکراتے ہوئے میرے عزیزو رونا بند کر دیا۔ وہ مجذوب کہنے لگے انشاءاللہ جب تک یہ ماں جب یہ ماں اللہ پاکی سے باہر نہیں آ جائے گارنٹی دیتا ہوں تیرا بچہ روئے گا نہیں۔ جب دروازے کی چوکھٹ پار کرنے لگے فخر الدین رحمت اللہ علیہ کہنے بزرگ ہو ذرا ادھر تو واپس ہو، آپ نے کیا پڑھا؟ کیا گارنٹی ہے تیرے جانے کے بعد بچہ روئے گا نہیں؟ اگر رونے لگ جائے تو وہ وظیفہ مجھے بتا۔ آپ نے مڑ کے دیکھا، اماں پہ نظر نہ پڑی، کھٹڑے پہ نظر نہ پڑی، کمرے پہ نظر نہ پڑی۔ فرمایا یہ بتا اس کی ماں قرآن کی حافظہ تو نہیں ہے؟ کہا جی ہاں قرآن کی حافظہ ہے۔ کہ تبھی تو جب تک یہ ماں کی کوکھ میں رہا صبح شام قرآن سنتا رہا، اس بچے کی غذا خون دودھ نہ بنی، خدا کا قرآن بن گئی۔ بچہ جب کوکھ سے گود میں آیا، ماں ناپاکی کی حالت میں چلی گئی، ماں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، اسے اس کی غذا نہ ملی، اسے بھوک لگی، اس نے اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے رونا شروع کر دیا۔ میں آیا، میں نے 2 آیتیں قرآن کی اس کان میں پڑھی، 2 آیتیں میں نے اس کان میں پڑھی، اس کو اس کی غذا مل گئی، بچے نے رونا بند کر دیا۔ یہ بچہ جب تک قرآن سنتا رہے گا انشاءاللہ یہ روئے گا نہیں، اسے اس کی غذا ملتی رہے گی۔ لیکن ہائے دلے والے والو، میری آپ کی
نانی ناچتی آئی، دادا ناچتا آیا، تالیاں بجاتی آئی، ہجڑے ناچتی آئے، چوسنی میوزک والی، جوتا میوزک والا، جاؤ جاؤ جاؤ، پوتے دوتوں کی عیدیاں گھر میں آئی ہے، کوئی ایک چیز، کوئی ایک لباس، کوئی ایک جوتا، کوئی ایک برتن تمہیں ایسا نظر آ رہا ہے جسے دیکھ کے خدا یاد آ جائے؟ کہاں گئے وہ ماں کی گودوں میں لوریاں لینے والے جنہیں ماں اللہ کا لوریاں دے کے کہا کرتی تھی، چندہ ماموں کہہ کے دعائیں دیا کرتی تھی؟ اب جتنا بچہ روتا ہے ماں موبائل پہ گانا لگا کے اس کے کان پہ دھر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، جسے تو نے بچپن لڑکپن میں گانا سنایا، اللہ اکبر، وہ جوانی میں تیرے بڑھاپے میں تیری خدمت کیا کرے گا؟ وہ ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعا کیا کرے گا؟ خدا کی قسم معصوم بچوں کو جو گھٹی تم نے گانے کی دی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ خدا پاک کی قسم، اس امت کے نوجوان کا میں کیا کروں کیا کروں؟ اس نے تو رمضان المبارک کے اندر بھی گانا نہ چھوڑا۔ مولانا اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات تھی؟ 4 تراویحوں کے بعد میرا بچہ پوچھ رہا تھا کتنے اوور ہو گئے، پی ایس ایل کا کیا بنا، کون آؤٹ ہو گیا؟ اوے بدنصیبو، جب تمہیں خدا کے گھر میں بھی خدا نہ ملا پھر خدا کہاں ملے گا؟ چھوڑ دو اللہ کے واسطے، دنیا کے دندے چھوڑ دو، اور میرے بھائی آ جاؤ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ میں بات اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی کر رہا تھا۔ عائشہ کھجوریں کہاں گئی؟ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ماں للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ رحمت والے نبی، میں نے اپنے حصے کی کھجور کو توڑ کے اس بی بی کے ہاتھ میں دے دیا۔ عائشہ کہ اس نے کھا لی، نانا کملی والے کھائی کوئی نہیں۔ بچیوں نے اماں کے ہاتھ میں کھجور دیکھی، اپنی کھجور کو منہ میں ڈال لیا اور میری کھجور کی طرف یوں کر کے چپاٹا مار دیا۔ اماں نے آدھی کھجور اس کو دے دی، آدھی اس کو دے دی۔ عائشہ پھر کیا ہوا؟ کملی والے وہ اپنی چنی سے آنسو صاف کر کے چلی گئی۔ آپ واپس حجرے کی طرف پلٹے، عائشہ کدھر گئی؟ کہ کملی والے ادھر کو مڑی۔ آپ نے فرمایا بلال، انس، ابو ہریرہ، جلدی آ جاؤ جلدی آؤ، جس طرف عائشہ تمہاری ماں میری بیوی اشارہ کر رہی ہے ادھر چلے جاؤ۔ وہ عورت جو تمہیں بچوں کی انگلیاں پکڑتی نظر آئے اس کے سامنے کھڑے ہو کے دامن پھیلا دینا کہ آمنہ کا لال تمہیں دامن پھیلا کے جنت ہونے کی بشارت دے رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی پیالہ ہاتھ میں نہ لیا، 3 کھجوریں بچی تھی، سمجھی 1.5 مجھے دیں گے یا 1 مجھے دیں گے۔ عائشہ اس پردے کی خوشبو بتا رہی ہے کوئی اور بھی سائل آیا تھا۔ سامنے والی پڑوسن آئی تھی، عائشہ تمہارے گھر میں نے کچھ آج آتے دیکھا ہے، اگر بچ جاوے تو میرے گھر میں دے دینا، میرے بچے بھی بھوکے ہیں۔ عائشہ میں بھی کافی دن کی بھوکی ہوں۔ حضور نے فرمایا عائشہ اسے دیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ کے لیے رکھا۔ فرمایا عائشہ وہ کھجوریں مجھے دے دے۔ ایک ہاتھ میں اللہ کے نبی نے کھجوریں تھام لی اور دوسرے ہاتھ میں حضور نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ آپ حجرے سے باہر دروازے کی طرف چل دیے، اما عائشہ روکتی نہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ نا یہ میرے رب کا معاملہ ہے، اب کملی والے 1 دے دو 1 کھا لو۔ فرمایا عائشہ میں بھوکا رہوں گزارا ہو جائے گا، کیا پتہ پڑوسی بھوکا رہے گزارا نہ ہو۔ جب نکلے دروازے کی چوکھٹ پار کی، اما عائشہ بھی پردے سے یوں جھانکنے لگی۔ فرمایا عائشہ پردہ ڈال کے اندر چلی جا، میں نہیں چاہتا جس کا ہاتھ ایسے میرا ہاتھ ایسے میں تیرے سامنے دوں وہ ساری زندگی تیری نظروں کے سامنے نظریں نہ ملا سکے۔ عائشہ پردے میں رہنے دے۔ اللہ اکبر۔ اما کہتی ہیں پڑوسی کا دروازہ بجایا، پیالہ دودھ کا دے آئے، 3 کھجوریں دے آئے، واپس آئے تو آنسو نکل کے داڑھی کے بالوں کو تر کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آکے بیٹھے کھٹڑے پر اور اماں کہتی رو رو کے فرمایا عائشہ میں پیٹ بھر کے کھا لیتا، پڑوسی ساری رات بھوکا رہتا تو آنے والے وقتوں میں مجھے رحمت للعالمین کون کہتا؟ ساری دنیا کو بتا دو محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا ہوا۔